غیرت مند انسان فطری طور پر انتخاب پسند واقع ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مچل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سائے سبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے۔ اور بھی چاہتوں کے انتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے بہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوش گمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لیں۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا، اس کی چاہت بھی انتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ میری منزل نہ تھا، مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہوا۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف سے بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف دو نہیں چلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی بھی ہسپتال کی بھی کمی تھی، شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت بھی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے سکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے پاپا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور ان کا چہرہ مجھے پاگل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوتی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور پاپا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نصیحت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں ناصر کی ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، علمی بیٹی ناصر جیسا بھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں طے ہی پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی سیر بیت رہی ہے، جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوائے کسی کے بارے میں نامجبور مجھے خاموش ہو جانا پڑا۔ لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ جا چکی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا وہ رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت
تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کے اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ۔ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جہاں بھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔